کفارہ لازم ہونے کی شرطیں، یعنی کفارہ کن کن صورتوں میں لازم ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ ادا کرنے کی نیت سے روزہ رکھا ہو، یعنی رمضان المبارک میں رمضان کے روزے کی نیت سے ہی روزہ رکھا اور اس کے بعد جان بوجھ کر توڑ دیا تو پھر کفارہ لازم ہوگا۔ روزہ دار مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مکلف ہو یعنی عاقل ہو، بالغ ہو یعنی عقل والا بھی ہو اور بالغ بھی ہو، نابالغ اور پاگل نہ ہو۔ تو اگر بچے یا پاگل نے توڑا تو کفارہ نہیں، یعنی بچے یا پاگل نے روزہ توڑ لیا تو پھر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو تو اگر اسی روزے کی جسے توڑا دن میں نیت کی تھی تو اس کا کفارہ نہیں، یعنی سحری کے وقت سے پہلے نیت کر لی ہو روزے کی اور دن میں توڑ دیا جان بوجھ کر تو پھر کفارہ لازم ہوگا۔ اگر نابالغ نے یا پاگل نے توڑا تو پھر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور جس روزے کی نیت دن میں کی گئی ہو اسے اگر توڑ دیا تو پھر کفارہ لازم نہیں، صرف قضا لازم ہے۔ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسی بات اپنے اختیار سے نہ پائی گئی ہو جس بات کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہ پائی گئی جس کی وجہ سے روزہ توڑنے یا چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ عورت تھی، حیض آ گیا، نفاس آ گیا، یا ایسی بیماری ہو گئی جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو کفارہ لازم نہ آئے گا۔ اور اگر روزہ توڑنے کے بعد ایسی چیز پائی گئی جس سے معذور ہوا لیکن یہ چیز اپنے اختیار سے پائی گئی، جیسے اپنے آپ کو زخمی کر لیا کہ معذور ہو گیا، روزہ رکھنے کے قابل نہ رہا، یعنی جو چیزیں ایسی بیماری ہو گئی، ایسی مشکل ہو گئی کہ جس میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے، روزہ توڑے گا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن وہی چیزیں اپنے آپ پیدا کر لی ہوں، مثال کے طور پہ کسی نے غصے میں جو ہے اوپر سے چھلانگ لگا دی، اب زخمی ہو گیا، غصے میں آ کے جو ہے اپنے آپ کو چوٹ پہنچا لی، غصے میں آ کے کچھ کھا لیا، تو اب ایسی حالت میں صرف قضا لازم نہیں ہوگی بلکہ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ مسافر ہو گیا تو کفارہ ساقط نہ ہوا، اس لیے کہ یہ چیزیں اختیار میں ہیں، یعنی دن میں روزہ رکھا اور اس کے بعد سفر کرنے لگا اور کہنے لگا مسافر کے لیے تو اجازت ہے، جیسے پچھلے ابھی بیان ہوا کہ اگر مسافر ہے تو روزہ اس نے توڑ دیا تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن بعد میں جان بوجھ کر جو ہے مسافر بن گیا تو پھر کفارہ لازم ہوگا، قضا لازم، صرف قضا سے کام نہیں چلے گا۔ مسئلہ، روزہ دار نے قصداً کوئی دوا یا غذا کھائی، پی یا پانی پیا یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی یا کسی آدمی مرد ہو یا عورت کے ساتھ جماع کیا، انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یا اس روزہ دار کے ساتھ جماع کیا گیا تو ان سب صورتوں میں روزہ کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ یعنی کسی نے چاہے اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس گیا ہو یا زنا کیا ہو تو ان دونوں صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ مثلا کوئی ایسا کام کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو اور اس نے گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا، یا سرما لگایا یا جانور سے بتی کی یا عورت کو چھوا یا بوسہ لیا یا ساتھ لٹایا یا مباشرت فاحشہ کی، مگر ان سب صورتوں میں انزال نہ ہونے پایا یا پاخانہ کے مقام میں خشک انگلی رکھی، اب ان کاموں کے بعد قصداً کھا لیا تو ان سب صورتوں میں روزہ کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اور اگر انہی صورتوں میں کہ جن میں افطار کا گمان نہ تھا اور اس نے گمان کر لیا، اگر کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا تھا کہ روزہ جاتا رہا اور وہ مفتی ایسا ہو کہ شہر والوں کا اس پر اعتماد ہے، اس کے فتوے دینے پر
اس نے قصدن کھا لیا یا اس نے کوئی حدیث سنی تھی جس کی صحیح معنی سمجھ نہ سکا اور اس غلط معنی کے لحاظ سے جان لیا کہ روزہ جاتا رہا اور قصدن کھا لیا تو اب کفارہ لازم نہیں، اگرچہ مفتی نے غلط فتویٰ دیا یا جو حدیث اس نے سنی وہ ثابت نہ ہوئی۔